دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں؟ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے ختم ہونے کے بعد یعنی مکمل ہونے کے بعد جو ہے یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدے کی حالت میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ صبح کی نماز فجر کے وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ بارش اترتے وقت یعنی بارش جب پڑ رہی ہو اس وقت جب دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کی اگر زیارت کی جائے اس وقت کی جو دعا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے اجتماع کے وقت بھی جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، جس وقت دل پر رقت طاری ہو جس وقت دل پر رقت طاری ہو اس وقت جو دعا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، پھر جمعرات کی رات جو ہے وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح آب زمزم پیتے وقت جو دعا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ پھر مسجد میں جاتے وقت جو ہے جو دعا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، مسلمان میت جو ہے اس کے پاس اس کے قریب دعا قبول ہوتی ہے، اور خصوصاً جب اس کی میت کی آنکھیں بند کی جا رہی ہوں اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، جب آپ سو رہے ہیں رات کو جب آپ سو رہے ہیں تو جاگنے کے بعد یعنی اٹھتے ہی فوراً دعا مانگی جائے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ عز و جل ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے کیسی کیسی طاقتوں اور اختیارات سے نوازا۔ ماشاءاللہ یہ ایک ایسا باب ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے کہ دنیا میں بڑے لوگ دیکھے ہیں جو کسی محلے پر کونسلر بن جاتے ہیں، کسی علاقے پر جناب قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بن کر کنٹرول ملتا ہے، کوئی شہر کا گورنر، کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ، کوئی ملک کا وزیر اعظم۔ دنیا میں کئی لوگ ہیں جن کے پاس کچھ علاقوں کا کنٹرول ہے، مگر ایسی شخصیت کائنات میں کوئی نہیں آئی جو زمین پر رہ کر آسمانوں پر تصرف کر رہا ہو، جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، جو ہاتھ اٹھائیں تو سورج کو واپس پلٹائیں، جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ بارش برسا دے اور انگلی کا اشارہ کریں تو بادل کٹ جائے۔ ایسے اختیارات اور ایسے کمالات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو یہ والی سائٹ تو بڑی کمال کی ہے، مگر یہ اسپرچول پاور ہیں، روحانی طاقتیں ہیں۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے جسمانی طاقت سے کیسا نوازا تھا، یعنی باڈی کے لحاظ سے جسمانی طور پر طاقت کا عالم کیا تھا۔ لوگ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ بھائی میں بڑا طاقتور ہوں، جم میں جاتے ہیں اور بڑی باڈی شاڈی بناتے ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کو تمام کمالات سے نوازا تو جسمانی طاقت کیسی تھی۔ ایک بار غزوہ خندق کا موقع تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ خندق کھود رہے تھے۔ اچھا، یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا۔ جو مزدور ہوتا ہے وہ مزدوری کر سکتا ہے، ہر بندہ مزدوری نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے آپ میں سے کسی کو کوئی کہے چلے ذرا روڈ پہ ایک کھڈا بنا دیں، ہم شاید پورا دن بھی کوشش کریں تو نہیں ہو سکے گا، لیکن کسی مزدور کو بلائیں، وہ ماشاءاللہ اس کی جان ہوتی ہے، اس کی ہیبٹ ہوتی ہے، وہ تھوڑی 2-4 گھنٹوں میں ایک کھڈا بنا دے گا، ایک پورا ہول بنا دے گا۔ اب صحابہ کرام یہ کام کے عادی تو نہیں تھے، اور پہلی بار اسلام میں یہ مشورہ آیا تھا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ ایک نئی اسٹریٹجی پلان کرتے ہیں کہ اس بار ہم جنگ ایسے لڑیں گے کہ کفار اور ہمارے درمیان ایک ٹنل بنا دیں، ایک خندق بنا دیں۔ ماشاءاللہ جو لوگ گئے ہیں 7 مساجد، اب 5 مساجد ہیں، تو وہ جگہ اصل ایگزیکٹلی وہی جگہ تھی کہ جہاں خندق کھودی گئی تھی۔ پیچھے پہاڑ تھا، آگے خندق کھود دیں گے، اس میں آگ لگا دیں گے تو کیا ہوگا کہ غیر مسلم ہماری طرف نہیں آ سکیں گے اور ہم سیکیور ہو جائیں گے۔ مگر وہ خندق بھی بڑی چوڑی اور بڑی گہری بنانی تھی۔ اب صحابہ کرام سبحان اللہ سارے لگے ہوئے ہیں، کدالیں لے کر، پھاوڑے لے کر، اور خندق کھود رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک تو یہ کام جو جس کی عادت نہیں تھی۔ دوسرا کیا ہوا کہ بندہ تگڑا ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، انرجی ہو تو کام بڑا اچھا کرتا ہے، اور اگر بھوک کا عالم ہو تو بندہ پیدل بھی نہیں چل سکتا۔ بھوک کتنی تھی؟ اسی غزوہ خندق کے دوران صحابہ کرام نبی پاک کے پاس آئے
اور کہا حضور بھوک لگی ہے. ایک صحابی نے اپنا کرتا اوپر اٹھایا اور پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر مبارک. ذرا سوچئے اس قدر فاقہ، قحط، بھوک کا عالم اور مزدوری کرنی ہے، خندق کھودنی ہے، جنگ لڑنی ہے اللہ کی راہ میں، کیا قربانیاں تھی. اب ذرا سوچئے صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تو ایک بہت بڑی چٹان آ گئی. ہم نے بھی کبھی کبھی دیکھا ہوگا جب بلڈنگ وغیرہ مزدور توڑتے ہیں تو اچانک کوئی پلر آ جاتا ہے بیچ میں جو پھر ہتھوڑے سے نہیں ٹوٹتا. اس کے لیے بعض اوقات مشین منگوانی پڑتی ہے کہ بھائی تو کانکریٹ ہے، بڑا بڑا خطرناک ہے، بڑا جو ہے وہ وزنی ہے. تو اب کیا ہوا، صحابہ کرام کو تو پتا تھا ہماری جو کام اٹکتا ہے، جو کام مشکل میں آ جاتا ہے، ہمارے پاس تو ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کے پاس جاؤ تو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آ کر عرض کی حضور ایک پتھر ہے، ایک چٹان ہے جب سے ٹوٹ ہی نہیں رہی. نبی پاک کے پیٹ پر 2 پتھر بندے میں. آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے وہ پھاوڑا اٹھا کر ایک بار مارا اللہ کا نام لے کر. روایتوں میں لکھا وہ ریت کے بھربھرے ٹیلے کی طرح بکھر گیا. تو اللہ پاک نے ان بازوؤں کو ایسی طاقت دی. سیدی اس زمانے کا ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ. اس کا دعویٰ تھا اور اس کا ریکارڈ یہ تھا کہ آج تک وہ کوئی کشتی نہیں ہارا تھا. اس کی پیٹھ زمین پر کوئی عرب کا پہلوان نہیں لگا سکا تھا. ایک بار وہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سے گزرا. پیارے آقا علیہ السلام نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی. آقا تو سب کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. وہ پہلوان تھا، اس کا دماغ بھی پہلوانوں والا تھا. کہتا ٹھیک ہے اگر آپ مجھے کشتی میں گرا دیں تو میں آپ پر کلمہ پڑھ لوں گا. اب یہ بڑی ان یوزول سی بات ہے کہ ایک دین کے داعی، دین کے مبلغ، اللہ کی طرف بلانے والے پیغمبر سے آپ کشتی لڑنے کی بات کر رہے ہیں. مگر وہ پہلوان تھا، کہتا میں تو جب مانوں گا جب آپ مجھے کشتی میں گرا دیں، کیونکہ میں آج تک ہارا ہی نہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ. اب ذرا آپ سوچئے گا، تھوڑا سینیریو سمجھیے کہ جب یہ اعلان ہوا ہوگا صحابہ میں اور اس علاقے کے لوگوں میں کہ رکانہ پہلوان کی کشتی ہو رہی ہے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ، لوگ جمع ہو گئے. اور جیسے ہی رکانہ پہلوان سامنے آیا، نبی پاک علیہ السلام جیسے کشتی کا آغاز ہوا تو کوئی داؤ پیش نہیں لگے، کوئی فائٹ نہیں ہوئی. آقا نے ہاتھ پکڑا اس کا اور ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کر پٹک دیا. اچھا وہ شاکڈ، حیران، کہتے یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ آج تک تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں زمین پر گرا ہوں. کہتے نہیں دوبارہ کریں ذرا، یہ مجھے سمجھ نہیں ہوا کیا ہے، دوبارہ آ جاؤ. وہ دوبارہ آ گیا سامنے، دوبارہ اس نے بڑے اپنے داؤ پیش دکھانے کی کوشش کی. نبی پاک نے اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پٹک دیا. کہتا ہے یہ کبھی پاسبل نہیں ہو سکتا کہ رکانہ کو اس طرح کوئی اٹھا کر پٹک دے. یہ آپ کے پاس جو طاقت ہے یہ کوئی اور ہے. میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. کلمہ پڑھ کے ایک روایت کے مطابق وہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا، ایک روایت کے وقت وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا. آفٹر فیو ایئرز اس کا بیٹا یزید بن رکانہ، پہلوان کا بیٹا بھی پہلوان ہی ہوتا ہے، وہ بھی جناب جیتتے سمجھ میں اس زمانے کا ہیوی ویٹ چیمپئن بن گیا. وہ 300 بکریاں لے کر نبی پاک کے پاس آیا. پہلے تو اس کے والد کو نبی پاک نے اسلام کی دعوت دی تھی. اس نے کہا کہ لڑائی لڑیں تو میں آپ پر ایمان قبول کروں گا. اب خود بیٹا آیا، اس کو باپ کا حال پتا تھا. کہتا میں یہ مقابلہ اب جیت کر بتاؤں گا. نبی پاک کے پاس آیا، آ کر کہتا ہے کہ کیا مجھ سے کشتی لڑیں گے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ بتاؤ تم مجھے انعام میں کیا دو گے؟ اب سینیریو بدل گیا تھا. تو کہا یہ میں 300 بکریاں لایا ہوں نا، اس میں 100 بکریاں آپ کو دے دوں گا. نبی پاک نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ بھائی. وہ پھر آ گیا سامنے. نبی پاک نے اٹھایا، اسے اٹھا کر پھر پٹک دیا. اس نے 100 بکریاں دی. کہتا نہیں میرا دل نہیں بھرا، ایک اور لڑائی ہوگی. کہا اب کیا دو گے؟ کہا اور 100 بکریاں دوں گا. پیارے آقا نے فرمایا آ جاؤ سامنے. پھر اٹھایا، پھر پٹک دیا. کہتا ایک آخری بار موقع دیں. فرمایا اب کیا دو گے؟ کہا آخری 100 بکریاں بھی دے دوں گا. کہا آ جاؤ سامنے. پھر مقابلہ ہوا. نبی پاک نے اٹھا کے پھر پٹک دیا. اب وہ حیران پریشان، کہتا میں مان گیا یہ طاقت کسی اور میں نہیں ہو سکتی، ہمیں تو کوئی ہلا نہیں سکتا اپنی جگہ سے. آپ 3 بار مجھے اٹھا کر پٹک چکے ہیں. میں کلمہ پڑھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے رسول ہیں. اب نبی پاک تو پھر آقا ہے نا. آقا نے فرمایا 300 بکریاں بھی تم ہی لے جاؤ. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس میں پیارے آقا علیہ السلام کی فزیکل جو پاور ہے، نبی پاک کو اللہ نے جو جسمانی طاقت عطا فرمائی، اٹ واز امیزنگ. اب آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے یہ موضوع کیوں چنا؟ کیوں نبی پاک کی اس طاقت؟ ایک تو نبی پاک کے ایک اور وصف کا ذکر ہوا، مگر آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
جن کو کچھ صلاحیتیں مل جاتی ہیں، یا تو مال مل جاتا ہے، یا شہرت مل جاتی ہے، یا وہ خوبصورت ہوتے ہیں، یا طاقتور ہوتے ہیں، تو نارملی جب اتنی ساری چیزیں کسی کے پاس ہونا، اس کے تو پیر ہی زمین پہ نہیں رہتے، اس کی جو ٹون ہی بدل جاتی ہے، اس کا سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب کا عالم یہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، مقام یہ ہے۔ مگر عاجزی کا عالم یہ ہے، انکساری کا عالم یہ ہے کہ ایک بار اپنے کمرے سے باہر آئے تو صحابہ کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک فرماتے ہیں تم میرے لیے اس طرح تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو جیسے اجمی لوگ ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نبی پاک کی تعظیم نہ کرتے تو کس کی تعظیم کرتے؟ مگر پیارے آقا کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، نبی پاک کا انداز کیا ہے کہ رب کے حبیب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از the reason of the all creation۔ لیکن جب اس طرح صحابہ کرام کھڑے ہوتے، آقا ایسے پسند نہ فرماتے، گھر کے کام کرتے، اپنے گھر والوں کے ہاتھ بٹاتے، اپنے خادموں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا، ایک بار کیا ہوا، ایک شخص نبی پاک کے دربار میں پہلی بار آیا، فرسٹ ٹائم۔ میں اس نے بہت سنا تھا اللہ کے نبی ہیں، پورے عرب کے لیڈر ہیں، تو وہ ڈرنے لگا، وہ نبی پاک کی حیبت نبوت سے کانپنے لگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیارے جملے ارشاد فرمائے اور بڑی کمال کی انکساری فرمائی۔ مضمون کچھ یوں تھا کہ تم مجھ سے کیوں لرز رہے ہو، کیوں گھبرا رہے ہو، میں کوئی جبار بادشاہ نہیں، میں کوئی جبار حاکم نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ انداز تھا لوگوں کو بالکل سیٹسفائی کرنے کا اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عاجزی کا عالم یہ ہے، چٹائی پر سونا ہے، کبھی خاک پر سونا ہے، کبھی کھجور پانی ہے، اور کبھی 2 دن تک کھانا بھی نہیں ہے، مگر اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اس پہ بھی علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے، سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو بادشاہوں والی زندگی گزارتے، ان کے پاس کیا کمی تھی ہیں؟ ایک تو صحابہ کرام بڑے مالدار تھے، وہ مال کا ڈھیر لگا دیتے، اور خود اللہ کے خزانوں کے مالک نبی پاک ہیں۔ ایک وہ عظیم حدیث ہے نا جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں۔ اللہ نے وہ اختیار عطا فرمایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ ارے وہ تو مالک ہے اللہ کے خزانوں کے، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ ارے یہ تو حدیث پاک بخاری میں ہے کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ معطی ہے، اور میں قاسم ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو جو تقسیم کرنے والا اس کے پاس کیا کمی ہے؟ طرف عاجزی کے فضائل ہیں اور تکبر اتنی بری بلا ہے۔ وہ حدیث آپ سب کو یاد ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ادھر تو دل پورا ہی تکبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اپنے ملازم کے ساتھ کون بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے؟ بلکہ ملازم سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے، غریب آدمی کو پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ اچھا کوئی بلائے غریب آدمی، ارے یار بہت بیزی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کتنا ٹائم آج کل نہیں ہوتا۔ امیر کی دعوت پہ سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، نہ بلائے تو افسوس ہوتا ہے، یار سب کو بلایا مارکیٹ کے سیٹ نے، مجھے نہیں بلایا ہے۔ لیکن تمہیں تمہارے ملازم نے بھی بلایا تو اس کی بچی کی شادی تھی۔ آپ بلیو کریں، یقین کریں، آپ اپنے ملازم اپنے کسی غریب رشتہ دار کے گھر دعوت میں جائیں، وہ ساری زندگی یاد رکھے گا، اتنا دل سے دعائیں دے گا۔ امیر کی دعوت میں نہ جاؤ، ویسے ہی 1000 آدمی آئے ہوا، تم نہیں گئے، کوئی نہیں پوچھے گا، یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم آئے کہ نہیں آئے۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو گیا ہے۔ پلیز نبی پاک کی عاجزی کا صدقہ حاصل کریں، لوگ اس سے گلے ملے، جسے دیکھیں عاجزی کا ایک طریقہ کیا ہے، تکبر دور کرنے کا ایک طریقہ حدیثوں میں آیا کہ سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے سب کو سلام کریں، آگے بڑھ کے خود سلام کریں، آپ کا دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا، تکبر اترنا شروع ہو جائے گا۔ ہم تو ہاتھ بھی اس سے ملاتے ہیں جس کو جانتے ہیں، ہمارے لیول کا ہونا چاہیے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، میں آپ کو 2-3 مشورے دیتا ہوں، آپ ایک عجب خوشی محسوس کریں گے۔ ایک تو جیسے میں نے کہا کہ جب بھی آپ کو آپ کا ملازم، آپ کا کوئی غریب رشتہ دار بلائے، آپ ضرور جائیں اس کے گھر، اس کی دال روٹی بیٹھ کے مزے سے کھائیں، اس کے بچوں سے بات کریں، اس کے گھر میں بیٹھ جائیں اس کے ساتھ، اس کو فیل نہ کرائیں کہ آپ کو مزہ نہیں آ رہا، اس کے گھر میں کمرہ اچھا نہیں ہے تو ریلیکس نہیں، کوئی بات نہیں، وہ ساری زندگی یاد رکھے گا کہ میرا صاحب میرے گھر آیا تھا۔ دوسرا مشورہ آپ کو دیتا ہوں، جیسے ہم
نارملی ماشاءاللہ کئی لوگ یہاں ویل آف بیٹھے ہیں جناب, اپنی گاڑی میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں, کوئی دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے, کبھی کوئی ڈرائیور ہوتا ہے, مارکیٹ کے باہر یا مسجد کے باہر خادم ہوتے ہیں. آپ ان لوگوں سے ملا کریں. ہم لوگ بعض اوقات اندر داخل ہوتے ہیں, چوکیدار باہر کھڑا ہوتا ہے, اس سے کوئی نہیں ملتا. آپ رک جائیں, 1 سیکنڈ کی بات ہے, سلام کریں, ہاتھ ملائیں, مزے سے ہاتھ مسکرا کر, طبیعت کیسی ہے آپ کی, ٹھیک ہے, اور سب ٹھیک ہے, دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ یقین کرو, آپ اندر چلے جاؤ گے 10 منٹ تک سوچتا رہے گا کہ پورے دن میں ایک ہی آدمی تھا جس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. نہیں ملتے لوگ. اچھا کبھی آپ مسجد میں دیکھا ہوگا خادم پوچھا لگاتا ہے, اس کو ایک بار روکے, اس کو سینے سے لگا دیں, اس کو ایک بار سینے سے لگائیں, وہ خیریت تو ہے, بس آپ سے ملنا تھا, طبیعت کیسی ہے آپ کی. ہر چیز پیسوں سے نہیں دی جاتی ہے. کچھ مسکراہٹیں, کچھ پیار جو ہے نا وہ زندگی بھر یاد رہ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, شربت نہ دیں کرے بات لطف سے. پیار سے تو بات کر لو یار, شربت نہ دیں کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے, یہ والا شہد تو دے دو فری میں, یہ وہ بھی نہیں دیتے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کا ایک غلام تھا, اس سے ایک غلطی ہو گئی, انہیں بڑا غصہ آیا, انہوں نے کوڑا اٹھایا, اس کو مارنے کے لیے پیچھے سے آواز آئی کہ کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تم اپنے غلام پر رکھتے ہو. جب صحابی نے مڑ کر دیکھا تو نبی پاک پیچھے کھڑے ہوئے تھے. آقا تشریف فرما تھے کہ حضور میں معافی مانگتا ہوں, اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا, اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی, مگر آج ملازم کو گالیاں دینا ہے, غلطی ہو جائے تو اس کو منہ میں جو آیا بول دینا ہے. وہ غریب بھی سر جھکا کر اس لیے سنتا ہے کہ سامنے بولوں گا تو نوکری چلی جائے گی. مگر یاد رکھو, آج اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی نا, تو ایک دن آئے گا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں, اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام سے سوال کیا, بتاؤ مفلس کون ہے؟ اچھا صحابہ نے بھی وہی جواب دیا جو شاید ہم سارے جواب دیں. اگر میں آپ سے پوچھوں بتاؤ غریب کون ہے, مفلس کون ہے, تو آپ کہیں گے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. صحابہ نے کہا حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں. حدیث کا خلاصہ ہے, آپ فرماتے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں بھی لے کر آئے گا, روزے بھی لے کر آئے گا, مگر اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا مال دبایا ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں بھائی میں نے نہیں دینے پیسے, جو کرنا ہے کر لو. آج کوئی کر نہیں سکتا نا, تو ایک دن آئے گا جب تمہارے اوپر جب انصاف ہوگا نا اللہ کی بارگاہ میں. آقا فرماتے ایک ایک کر کے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے, مگر بندے اتنے سارے ہوں گے کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی, ابھی بھی حق باقی رہے گا. اب کیا ہوگا, اللہ تو انصاف فرمانے والا ہے نا, اس کی ساری نیکیاں چلی گئی مگر ابھی بھی حق لینے والے باقی ہیں. نبی پاک فرماتے پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے. ادھر کرنسی جو ہے نا, یہی کرنسی کہہ لیں, مال کہہ لیں, وہ اعمال ہی ہوگا. پلس میں وہ ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہیں, مائنس میں وہ ہوگا جس کے گناہ زیادہ ہیں. تو فرمایا ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے, اور پھر اعلان ہوگا کہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ ہے مفلسی, کہ قیامت کے دن حقوق العباد لے کے مت چلے جانا, ادھر معافی مانگ لو. کوئی حرج نہیں کہ ملازم کا دل دکھایا, ملازم سے بھی معافی مانگنے میں حرج نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے اس دن ڈانٹ دیا تھا یار, اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا. بندہ چھوٹا نہیں ہوتا معافی سے, بلکہ اللہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو سلامت رکھے, آپ نے تو وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے جو بندہ سنے تو حیران ہو جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے, وہ عورت ہے بھائی لیکن دل وہ بھی رکھتی ہے, وہ کہاں جائے گی بیچاری, جو منہ میں آیا, مارکیٹ میں نقصان ہوا گالیاں وہ سنتی ہے. یہ نہ کیا کرو. تو اب امیر اہل سنت فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ ناحق زیادتی کی ہے, شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی ہوگی. باپ نے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے, ہم ماں باپ کے حقوق تو بیان کرتے ہیں, مگر باپ کے پاس یہ حق نہیں ہے جب چاہے اولاد کو ذلیل کرتا رہے اور ناحق کہتا رہے. فرمایا باپ نے اگر بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی ہوگی. اور سنو, آپ فرماتے ہیں اگر پیر نے مرید کے ساتھ زیادتی کی ہے, کتنی بڑی بات ہے یہ, کبھی سنا ہے ایسا؟ فرمایا نہیں, پیر کو مرید سے معافی مانگنی ہوگی. اور سبحان اللہ, ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو خود صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے کسی پر میرا حق آتا ہے تو لکھ دو. واقعہ یاد نہیں کہ ایک صحابی نے کہا حضور میں نے بدلہ لینا ہے, صحابی رسول ہیں, تو حضور میں نے بدلہ لینا ہے. صحابہ حیران, یہ بدلہ کیوں لے رہا ہے؟
کہ حضور ایک بار آپ سب درست کر رہے تھے, آپ نے چھڑی سے میرے پیٹ پہ چھڑی ماری, میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا آؤ بدلہ لے لو. کہتے نہیں حضور, جب آپ نے چھڑی ماری تھی میرا کرتا نہیں تھا پیٹ پر, پیٹ ننگا تھا, اپنا کرتا اوپر کیجئے. اللہ کے حبیب نے کرتا اوپر کیا, صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے, مگر وہ بھی تو دیوانے تھے, انہوں نے بدلہ نہیں لینا تھا, دوڑتے ہوئے آئے اور نبی پاک سے نپٹ گئے. کہتے حضور تمنا یہ ہے, جنگ ہونے والی ہے, مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے چھو جائے, پھر مجھے کسی آگ نے نہیں جلانا ہے. لیکن ایٹیٹیوڈ, انداز, اللہ کے حبیب اعلان کر رہے کسی کا حق آتا ہے تو لے لو. ہمیں معافی میں شرم آ رہی ہوتی ہے, یار ملازم سے معافی مانگوں گا تو میں تو میری ویلیو کیا رہے گی, بیوی سے میں معافی مانگوں گا, میں اپنے بچوں کے سامنے, ارے کچھ نہیں ہوتا, ادھر مانگ لو, اگر ادھر کوئی کھڑا ہو گیا نا سامنے, اس دن مارے جاؤ گے, اس دن معافی نہیں چلے گی کہ یا اللہ اس کو کہہ دے مجھے معاف کر دے, اس دن نیکیاں دینی پڑیں گی. اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں عاجزی, انکساری, معافی, درگزر, نرمی اپناؤ. لڑنا جھگڑنا کچھ لوگوں کی صبح سے لے کر شام تک عادت, جس سے ملیں گے لڑائی ہو رہی ہے, کچھ نہ کچھ طنز کر کے چلے جائیں گے, کسی کو ڈانٹ کے چلے جائیں گے. تمہیں نہیں پتا یہ سارا اکاؤنٹ تمہارا جمع ہو رہا ہے, قیامت کے دن یہ لائن لگا کے کھڑے ہوں گے. معذرت کے ساتھ میں ایسے بھی بزرگوں کو دیکھا 5 وقت کے نمازی ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات ہے, مگر جب مسجد میں جائیں گے کسی سے لڑائی کر کے آئیں گے. کبھی محسن صاحب کو بول رہے ہوں گے, کبھی امام صاحب کو بول رہے ہوں گے, کبھی کسی مقتدی کو بول رہے ہوں. یار آپ نماز پڑھتے پڑھتے 4 آدمیوں کا دل دکھا کے آ رہے ہو, قیامت کے دن کیا کرو گے آپ؟ حقوق العباد مت بھولو. تو بہرحال آج کے اس پیغام کو ضرور محسوس کیجئے, اس پر عمل کیجئے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے.